أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. انبیاء کے ذکر میں کل نوح علیہ السلام کی بات کا درس ہوا تھا. آج فرمایا کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. اسی سلسلے میں نوح علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے. نوح علیہ السلام پہلے گزرے ہیں، اس کے بعد کئی عرصے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا. تو فرمایا کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ کل سنا کہ سیلاب آیا، لوگ غرق ہوئے اور دوبارہ اللہ نے پھر دنیا کو آباد کیا. فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور انہی کے طریقے پر ابراہیم علیہ السلام بھی تھے. اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جب وہ اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے. ہاں جی، بنا ہوا دل، قلب سلیم، بنا ہوا دل. وہ اللہ کے دربار میں ان کا دل پاک صاف تھا ابراہیم علیہ السلام کا. قلب سلیم جو ہے نا جی، یہ وہ دل ہے جو کہ اچھی فطرت والا ہوتا ہے، جس کے اندر اللہ کی توحید ہوتی ہے، نیکی ہوتی ہے، اچھائیاں ہوتی ہیں. اور وہ قلب سلیم کے علاوہ جو دل ہوتا ہے اس کے اندر گناہ، برائیاں، جو بھی خیالات برے ہیں وہ قلب سلیم کے علاوہ جو دل ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے. قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہی بچے گا جو قلب سلیم لے کر آئے گا. تو قلب سلیم والے لوگ جو ہے وہ بات مانتے ہیں، اچھی بات کو مانتے ہیں. فرمایا کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم اذ جاء ربه بقلب سلیم، جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پاس قلب سلیم، صاف شفاف دل کے ساتھ آئے. تو پھر جب اللہ نے ان کو پیغمبر بنایا آئے تو سب سے پہلے انہوں نے کہا اذ قال لأبیہ، جب باپ سے کہا، وقومہ، اور قوم سے کہا ماذا تعبدون، تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو. تو باپ جو تھا ان کا آزر اس کا نام تھا، وہ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو بت پرست کے گھر میں اللہ نے بت شکن کو پیدا کی. بت پرست کے گھر میں اللہ نے بت شکن کو پیدا کی. تو باپ سے کہا کہ بھئی یہ کیا کرتے ہو، یہ کس کی عبادت کرتے ہو. اور قوم سے بھی کہا ماذا تعبدون ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون، یہ جھوٹ موٹ کے خداؤں کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے. ائفکا آلہۃ دون اللہ، ان کی تم عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کے. تو فرمایا فما ظنکم برب العالمین، بھئی تمہارا اس رب کے بارے میں کیا گمان ہے، کیا خیال ہے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے. اصل رب تو وہ ہے. فما ظنکم برب العالمین، ان کی پوجا کرتے ہو تو وہ جو جہانوں کا رب ہے اس کے بارے میں تمہارا کوئی خیال نہیں ہے.
تو فرمایا کہ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، انہوں نے یوں آسمان کی طرف، ستاروں کی طرف دیکھا۔ کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ ہوا اس طرح کہ ایک دن ان کے عید کا یا میلے کا دن تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا ہمارے ساتھ چلو، تو آپ نے یوں اوپر نظر اٹھائی تو وہ ستارہ پرست بھی تھے، بت پرست بھی تھے ستارہ۔ میں کہ میری طبیعت انہوں نے دیکھا ستاروں کی طرف اور کہا فقال انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، آپ لوگ جاؤ میں۔ تو اصل میں فرمایا کہ بیماری یہ ہے جو تم یہ کرتے ہو، مجھے روحانی بیماری ہے اس سے۔ ایک تو جسمانی بیماری ہوتی ہے نا، ایک روحانی بیماری ہوتی ہے۔ جسمانی بیماری کا علاج تو ڈاکٹر کرتے ہیں، لیکن روحانی جو بیماری ہے اس کا بھی علاج ہے، وہ نیک لوگ کرتے ہیں۔ وہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے، ذکر و اذکار کرنے سے وہ اندر کی جو بیماری ہے وہ نکلتی ہے۔ جسمانی بیماری تو سب کو نظر آتی ہے، لیکن روح بیمار ہو تو یہ ہر ایک کو نظر نہیں آتا۔ روح کی بیماریاں کیا کیا ہے جی؟ تکبر ہے، غصہ ہے، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، لڑائی جھگڑا ہے، یہ اندر کی بیماریاں ہیں۔ بغض ہے، حسد ہے، یہ اندر بہت ساری بیماریاں ہیں۔ ہم باہر کا تو علاج سارے کرتے ہیں، لیکن جو اندر کی بیماریاں ہیں وہ دبی رہتی ہیں، حالانکہ روح اصل ہے اور جسم اس کے تابع ہے۔ جس دن ہماری جو روح نکلتی ہے پھر کیا کہتے ہیں جی یہ بندہ مر گیا، پھر یہ نہیں کہتے کہ یہ فلاں ہے، یہ ہو، کہتے ہیں لاش پڑی ہے۔ جب روح نکل گئی تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ باڈی کہتے ہیں، لاش کہتے ہیں۔ ابھی بھی ایک گاڑی آئی ہے، پتہ نہیں کوئی بیمار ہے بیچارہ، کوئی مر گیا، کیا ہوا ہے۔ تو جو اصل ہے اس کے طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ اندر سے سب بیمار ہیں، کسی کے اندر غصہ پڑا ہوا ہے، کسی کے اندر تکبر پڑا ہوا ہے، کسی کے اندر حسد پڑا ہوا ہے، کسی کے اندر بغض پڑا ہوا ہے، کسی کے اندر غیبت پڑی ہوئی ہے، یہ ساری اندر کی بیماری۔ فرمایا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، انہوں نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، کہا کہ انی سقیم، یہ جو تم بت پرستی کرتے ہو، ستارہ پرست، میں تو اس وجہ سے بیمار ہوں، تم میلے میں جاؤ، میں نہیں جاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا نا میلے میں چلتے، تو آپ نے فرمایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، پس وہ لوگ چلے گئے، میلے میں جانے والے چلے گئے، پیٹ پھیر کر چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ، پس ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں آئے، جہاں بت رکھے ہوئے تھے وہ درمسال کے اندر آئے۔ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ، ان کے اس بت خانے میں آئے اور فرمایا فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، بھئی تم یہ کھاتے کہ بتوں کے سامنے کوئی مٹھائیاں، کوئی چاول، کوئی بریانی، کوئی جناب پتاسے، جہاں بھی مزاروں پہ پڑے ہوتے ہیں نا، ان مزار والے بیچارے کو کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی، ہے جی؟ انہوں نے کھائے کبھی؟ یہی بار جو مشٹنڈے بیٹھے ہوتے یہی کھاتے ہیں، تو وہاں بھی انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھئی کیا کھاؤ نا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہ جواب تو نہیں دیتے، لیکن ان کے حجت کو پورا کرنے کے لیے کہ بھئی چلو انہوں نے رکھے، ان سے پوچھ تو لوں۔ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، بھئی کیوں نہیں کھاتے؟ مَا لَكُمْ، یہ بریمام میں آپ جاؤ نا، چاول کے بڑے بڑے جناب دیگ اور جناب بریانیاں، اور بریمام بیچارہ تو کب کا مر چکا ہے، باقی جو مستنڈے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں۔ پتہ نہیں اتنے بیوقوف انسان ہیں، بھئی تم یہاں اپنا دیگ پکاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، وہاں جانے کی کوئی خاص بات ہے یا کوئی حکم ہے، کوئی آرڈر ہے؟ اسی طرح ہر مزار پہ دیکھو، تو یہ کچے عقیدے والے لوگ جن کو عقیدے کا پتہ نہیں ہے۔ ہاں جی، میں تھے ہمارے پٹھان بھائی جو پشاور سے، وہ ان کا جب عرس ہوتا ہے تو وہ جوتوں کے بغیر آتے ہیں وہاں سے، گرمیوں میں، جون جولائی میں،
مر گئے ہو جڑی دے پترو جی تو یہ کچے عقیدے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھی کھاؤ نا یہ جو مال پڑا ہوا ہے کھاؤ نا. مالکم فقال الا تأکلون، فرمایا کیوں نہیں کھاتے. مالکم لا تنطقون، اور تم بولتے کیوں نہیں ہو، تم تو خدا ہو، تم تو لوگوں کے خدا ہو. فراغ علیہم ضربا بالیمین، پس آئے قوت کے ساتھ ان کو توڑ پھوڑ ڈالا. فاقبلوا الیہ یزفون، اور آئے ان کے اوپر ان کو خوب ان کی مرمت کی. اور پھر جب وہ لوگ آئے دیکھا کہ بت تو ہمارے ٹوٹے پڑے ہیں، ہمارے خدا تو تباہ برباد ہیں. خدا تو وہ ذات ہے جس کی طرف کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، تو ان کے خدا ٹوٹے پڑے ہیں. تو یہ صورت انبیاء میں تفصیلی واقعہ گزر چکا ہے کہ ابراہیم علیہ، تو انہوں نے کہا جی یہ کس نے کیا؟ کہ جی ابراہیم علیہ السلام ہی ان کے بارے میں بات کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ بھئی تمہارے خدا ہیں. تو یہ انہوں نے کیا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا کہ بھئی یہ آپ نے کیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لاجواب کرنے کے لیے کہا کہ نہیں. انہوں نے سب کو توڑا اور ایک بڑا جو تھا اس کے کندھے پہ کلاڑی رکھ دی، جس کلاڑی سے توڑنا وہ کلاڑی یہاں رکھ دی. کہ جی اس نے توڑا یہ جو آپ کا بڑا ہے. اب وہ بیچارے پریشان کہ اب ان کو کیا جواب دے. تو لاجواب کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اس بڑے نے ہمارے سے پوچھو. اب جب یہ کہا تو کہتے کیا پوچھے، یہ تو بت ہے، لیکن ان کے خدا تھے. تو وہاں انہوں نے کہا جی یہ تو بولتے نہیں ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں یہ الفاظ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ فلا تعقلون، تمہارے اوپر افسوس ہے جو بول نہیں سکتے، جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، کسی نے توڑ کے چلے گئے. ہمارے پرانے جب ہم چھوٹے تھے پڑھتے تھے تو ہمارے پاس طالب علم ساتھی یہ مزاروں سے چادریں اتار کے لاتے تھے اور بیچ دیتے تھے. عام لوگ تو ڈالتے ہیں، وہ اٹھا کے لاتے، بیچ کے چائے شائے پیو گئے. تو مزاروں پہ چادروں کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ان کو ٹھنڈ لگ رہی ہے یا اس کا ثواب مل رہا ہے، وہ کسی غریب کو یہ چادر کپڑے بنا دو، اس کو دے دو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی بڑے سے پوچھو. انہوں نے کہا جی تو نہیں بولتے. فرمایا کہ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو تم پوچھتے ہو تمہارے اوپر افسوس ہے. لاجواب ہو گئے نا. تو جب لاجواب ہو گئے تو پھر کیا کیا؟ قال تعبدون ما تنحتون، فرمایا کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو خود بناتے ہو. خدا کو کبھی کسی نے خود بنایا یا خدا ہمیں بناتا ہے؟ تو فرمایا قال تعبدون ما تنحتون، تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو خود بناتے ہو. واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور یہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. واللہ خلقکم وما تعملون، ہم سب کو کس نے بنایا؟ کائنات کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جب لاجواب کر دیا تو پھر کیا کہا؟ قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم، کوئی بڑی سی عمارت بناؤ، گھر بناؤ، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں آگ جلاؤ، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالو. قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم. تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلائی، اور آگ اتنی جلائی. اچھا آج کل یہ پرانے تو ہم یہ جب چھوٹے تھے تو ہمارے گاؤں میں بھی ہندو ہے، ہندو ابھی بھی ہے بٹگرام، تو ان کو جلاتے تھے. تو ہم چھوٹے تھے تو تماشا دیکھنے جاتے تھے. آج کل وہ نیٹ پہ آ گئے جو انڈیا میں روزانہ 300 بندوں کو جلاتے ہیں، 300 بندوں، اور جناب ان کو لاتے ہیں، آگ میں رکھتے ہیں اور اس کو جلاتے ہیں.
اب جب اللہ کو نہیں مانو گے تو تمہاری عقل ختم ہو جائے گی۔ انسان کو اللہ نے جہنم سے پناہ مانگ، ہاں جی، اور یہ خود ہی جہنم بنا کے اس کو جلاتے ہیں۔ تو یہ بیوقوفی ہوتی ہے نا، جس طرح وہ بتوں کو پوجتے تھے یہ انسانوں کو جلاتے ہیں۔ بھئی انسان تو اس کی تو بڑی عزت ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ یہ جو دفنانے کا طریقہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ سب سے بہترین ہے۔ کیوں؟ کتنی عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں، مٹی ہٹاتے ہیں، اس کو جس مٹی سے پیدا ہوا اسی میں دفن کرتے ہیں، پردے کے ساتھ، مٹی جانے اور یہ جانے، جلا جلا کے لوگوں کے سامنے باپ بھی کھڑا ہے، بیٹا بھی کھڑا ہے، اور وہ جلایا جا رہا ہے۔ بڑی لکڑیاں، وہاں ان کا ایک جگہ ہے، پتہ نہیں شمشاد گھاٹ ہے کیا ہے، شمشاد گھاٹ ہے، وہ بنا ہوا ہے، وہاں لکڑیاں بک رہی ہیں جناب، دھڑا دھڑ لوگ لکڑیاں لا رہے ہیں، وہ بک رہی ہیں، اور جناب وہ ان کو جلا رہے ہیں انسانوں کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی انہوں نے یہ آگ تیار کی، لیکن جب آگ تیار کی اور ڈالا تو اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ ٹھنڈک کی وجہ سے میرے نبی کو تکلیف پہنچے، بلکہ سلامتی والی ٹھنڈک۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھے رہے۔ تو یہ انشاءاللہ مزید ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے بیٹا دیا ہے، پھر قربانی کی، اس کا بیان کل آئے گا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق